کیا ٹرانسجینڈر اور LGBT ایک ہی نظریہ سوچ کا نام ہے؟ ایسے نہیں ہے بھیا۔ کچھ لوگ جو بچے پیدا ہوتے ہیں معذور ہوتے ہیں، ان کا معاملہ شریعت نے اور رکھا ہے، ہجڑے، ان کے لیے باقاعدہ وراثت چلتی ہے، ان کے لیے باقاعدہ احکامات ہیں۔ یہ واحد طبقہ ایسا ہے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مدینہ منورہ سے باہر چلے جاؤ، اپنے گھر رہو، وہاں گھر بناؤ، رہائش اختیار کرو، اور جمعے کے دن مسجد نبوی میں آ جایا کرو، اور مسلمانوں کو فرمایا تھا کہ ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کرو۔ یہ واحد طبقہ ایسا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پروٹیکشن دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نفیس طبیعت اور اپنے وقار اور عزت اور اس طرح کے کاموں میں کبھی زندگی میں ایسی چیزیں نہیں ہوئیں، تو یہ تو مسئلہ کھلا تھا اس وقت جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی عبد الرحمن کے رشتے کی فکر میں تھی۔ انہیں وہ عزیز بھی بہت تھے۔ ان کے بیٹے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے لے لیے تھے کہ میں پھوپھی ہوں، تمہارے بچوں کو میں پالوں گی۔ بڑی محبت تھی اپنے اس بھائی سے۔ مکہ مکرمہ آتی تھیں، حج سے فارغ ہو کے بھائی کی قبر پہ جاتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ لولا شہدتک ما زرت بھائی، میں اگر آپ کی وفات کے وقت موجود ہوتی میں کبھی قبر پہ نہ آتی۔ بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کی شادی کا مسئلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین رضی اللہ عنہ ایک ہجڑے سے یہ کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی کے لیے لڑکی بہت خوبصورت ہونی چاہیے دلہن۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ فرمایا ہوا ہے، اگر فلاں جگہ پہ فلاں آدمی اس کی بیٹی وہ بہت اچھی ہے، اگر وہ مارا جائے یا مسلمان ہو جائے، عبد الرحمن کی شادی وہاں کرنا، اور چلتی ہے تو ایسے، اٹھتی ہے تو ایسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا اور آپ نے فرمایا خدا انہیں برباد کرے، یہ عورتوں پہ اتنی گہری نظر رکھتے ہیں کہ ان کے نشیب و فراز کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، مجھے نہیں بتاتا۔ اس دن حکم فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ سے باہر ایک یہ چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلف کریٹڈ نیڈز، یعنی اپنے پاس سے ان مسائل کو الجھانا، یہ اور چیز۔ اصولی طور پر بات اتنی سی ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو جو اللہ نے بھیجا ہے وہ کسی نہ کسی آزمائش کے ساتھ بھیجا ہے، بس ہم سب آزمائش میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے ہر آدمی کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اولاد ماں باپ کے لیے، ماں باپ اولاد کے لیے، انسان حسد کے لیے، حسد انسان کے لیے، بد زبانی ایک طرف سے دوسری طرف سے، سب ہر ایک دوسرے، کوئی نہ، ہر آزمائش ہے۔ کچھ لوگ اس آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، اور اس آزمائش کو نباہ چاہیے۔ یہ دنیا میں اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے کہ لوگ اپنے آپ پہ قابو رکھیں، اور جو امتحان میں پڑ گیا ہے وہ اپنے امتحان میں یہ ثبوت دے کہ اللہ تیری ابتلا اور تیرے امتحان سے میں کامیاب ہو کے نکلا۔